میری کئی تشکیلیں اپنی 4 ماہ کے دور میں عرب علماء کے ساتھ ہوئی ہیں. میں حیران ہوتا تھا جب ہم ان کی ترجمانی کے لیے ٹھہرتے تھے کہ جب وہ بیان میں ٹھہرتے ہم ترجمانی کر کے عوام کو سمجھاتے کہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، تو بعض لوگ تو رونے لگ جاتے، ان کی تاندہ بن جاتا آنسوؤں کا، رونے میں ان کی ہچکی بن جاتی، وہ بات نہ کر سکتے. کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم عرب ہیں، ہماری قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، لیکن یہ کام اللہ نے تم عجم علماء سے لیا. میں ایسے ایسے افراد کو جانتا ہوں. ایک شخص نے تو مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہونے کا تعارف کرایا، اور دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اس نے کہا جی اللہ پاک نے مجھے سعادت دی ہے، اور پتہ نہیں کوئی 75-80 سال کی اس کی لگ بھگ اس طرح عمر تھی، ایجڈ آدمی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے اور فلاں فلاں. آپ بتائیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کم درجے کے صحابی ہیں؟ شاید حدیث پاک کی کتاب کا شاید کوئی ایک صفحہ ایسا ہو جس پہ ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ نہ ہو، ورنہ ہر صفحے پر ان ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے یوں فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمارے نبی پاک نے یوں ارشاد فرمایا. ہر صفحے پہ حضرت ابو ہریرہ نظر آتا ہے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، مدینہ طیبہ میں. میں جب بھی جاتا ہوں باقی صحابہ کرام امہات المؤمنین کے لیے علیحدہ علیحدہ اصحال، لیکن حضرت ابو ہریرہ کے لیے خاص اصحال ثواب کے بندے کو تحفے کو لے کر جانا چاہیے. ہمارے محسن ہیں، ان نے ہم تک ہمارے پاک پیغمبر کی باتوں کو پہنچایا ہے، تو ان کی اولادیں بھی یہاں ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں جو وقت جس نے لگایا ہے، جس نے آ کر دیکھا ہے. حضرت جی مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے، ان کی ملفوظات میں ہے کہ بھائی یہ دیکھ کر چلنے کا راستہ نہیں ہے، یہ چل کر دیکھنے کا راستہ ہے. تو چل کر دیکھنے میں مسئلہ نہیں ہے. حکومت سعودیہ سے ہم اس بات کا مطالبہ رکھتے ہیں کہ جعلی خطوط کی بنیاد پہ بندہ ایکشن لے لے. اس سے بہتر ہے کہ 4 بندے اس جماعت میں تشکیل میں بھیج دیا جائے، اور وہ سینئر لیول کے آفیسرز ہوں، اور آ کر یہاں آفیشل طور پہ ذرا وزٹ کر لیں، خفیہ طور پہ آ جائیں، اگرچہ نہ بتا کر آئیں، ظاہری دورہ نہ ہو، بالکل ہڈن وزٹ ہو. اس کے ساتھ آ کر آپ اس کو چیک کر لیں، دیکھ لیں، معاملات سمجھ لیں، تو آپ کو بہت اچھی ترتیب پر تبلیغی جماعت کا مسئلہ سمجھ آئے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس سے الٹا مملکت کو نقصان ہوگا، پروپاگنڈا کی فضا بنے گی، اور لوگوں کا اس کے خلاف اس طرح کا ایک جذبہ اور ایک جو ہے نا ولولہ بنے گا، تو وہ فائدہ مند نہیں رہتا، وہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ جو 2 لفظ لکھے گئے پابندی کے، وہ پابندی اس وقت تک آپ برقرار رکھیں. آپ 4 دن آ کر لگا کے دیکھ لیں کہ معاملات ہے کیا. وہاں کے مولوی بیچارے جو وہاں کے خطبہ ہیں، ان حضرات کو پابند کیا جا رہا ہے کہ یہ خطبہ ہم لکھ کے دے رہے ہیں، اب پڑھیں. اب ظاہری بات ہے سرکاری مولوی ہوگا، وہ تنخواہ سرکار سے لے گا تو وہی پڑھے گا نا. تم اپنے سیاسی علماء کی قدر کرو. انہی کی وجہ سے آج ممبر آزاد ہے، انہی کی وجہ سے آزاد ہے. خدا کی قسم یہ نہ ہوتے آج ہم بھی سرکاری خطبہ جو لکھا ہوا آپ کے سامنے پڑھ رہے ہوتے، آج یہیں ٹھیک ہے تو یہیں ٹھیک ہے، جی جی سب چلو خطبہ پڑھو. یہ اوٹ پٹانگ سنائے جا رہے ہوتے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں علماء کی طاقت عطا فرمائی ہے، صرف مدرسوں کی نہیں ہے، اسمبلی میں بیٹھ کے علماء نے اس دین کی حفاظت کی ہے. تو سعودیہ نے جو پابندی دعوت تبلیغ پہ لگائی، اس کی وجہ بنیاد یہی ہے کہ وہاں علماء کے پاس سیاسی قوت نہیں ہے. تو میں نے چند باتیں جو آپ کو کی ہیں اس وساطت سے کہ ہماری یہ بات مملکت سعودیہ تک جائے. آپ پابندی لگانا ہے تو بعد میں، لیکن ایک چلے کی تشکیل آپ کے لوگ بھی ذرا کرا لیں. آ کر دیکھ لیں، اگر آپ کو قرآن اور حدیث کے خلاف، شریعت اور دین اور اسلام اور مذہب اور ایمان کے خلاف بات نظر آئے تو آپ پہلے پابندی لگا لینا. اس سے کون سا مسئلہ؟ بھائی کفار کے ممالک میں اس جماعت پر پابندی نہ ہو، اور جو خود کو مسلمان ہونے کی بات کرے اور اسلامی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہونے کی بات کرے، اور خود کو خادم الحرمین الشریفین ہونے کی بات کریں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اس معاملات کو واضح طور پہ پرکھ لیا جائے اور اس معاملے کو دیکھ لیا جائے. میں حیران ہوں، وہاں پر سینما کی آج کل اجازتیں مل رہی ہیں، وہاں پر باقی انٹرٹینمنٹ کی اجازتیں مل رہی ہیں. ریاض میں پتہ نہیں کس کس موسیقار کو بلایا جا رہا ہے، لیکن پابندی ہے تو دعوت و تبلیغ پہ پابندی ہے. میرے خیال میں غلط فہمیوں کی بنیادیں ہیں، اس کو چیک کر لیا جائے. حکومتی لیول پہ چیک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کو پوچھنا اور اس طرح کے معاملات دیکھنا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کو بڑی آسانی سے دیکھ لیا جائے. اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، ہمارے ائمہ حرمین میں باقی اماموں کو چھوڑ کے 2 اماموں کا میں ذکر کرتا ہوں. ایک شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ، اور ایک ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہم. یہ دونوں دارالعلوم دیوبند تشریف لائے ہیں، اور ان نے انڈیا میں آ کے دارالعلوم دیوبند کا وزٹ کیا. ان علماء سے ملے ہیں، احادیث کی کتب کو دیکھا اور ان کی قوت حافظہ کو دیکھا، تو آپ حیران ہو جاؤ، وہاں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ واہ
آپ لوگ تو واقعی سنت رسول سر پہ باندھے ہوئے ہیں، احادیث کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، قرآن سنت دین کی تبلیغ، اور دو دو تین تین صدی سے یہ آپ کا فی سبیل اللہ بغیر کسی حکومتی امداد کے آپ کا کام جاری ہے۔ تو انہوں نے انہی سے پوچھ لیا جائے کہ دارالعلوم دیوبند کے علماء کی زیر نگرانی دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہ کیسے ہے؟ تو ائمہ بتا دیں گے، آپ ان کو لکھ کے خطبہ دیں گے، جی پڑھو، آپ کو سرکاری آرڈر ہے، آپ پوچھ بھی لیتے نا، آپ معاملات کو سامنے بھی رکھ لیں۔ اور میں بڑا حیران ہوں، کچھ ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح ایک دو کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، وہ دعوت و تبلیغ کے خلاف اس معاملے کو سراہ رہے ہیں کہ سعودیہ نے ٹھیک پابندی لگائی ہے۔ ان میں ایک ٹاؤٹ کی تقریر مجھے کسی نے بھیجی، بظاہر تو اس کے منہ پہ داڑھی ہے، اور وہ وہاں کہتے ہیں ہاں جب یہ لوگ اس طرح کا جھوٹ بولیں گے کہ قبر میں اسی جسم کو عذاب ہوتا ہے، تو سعودیہ تو کہے گا کہ روح تو عذاب تو روح کو ہوتا ہے، تو یہ جو اس جسم میں قبر میں عذاب کی بات کریں گے تو ان پہ پابندی تو لگائیں گے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیسے مولوی بنے پھرتے ہیں، منہ پر تمہاری سنت رسول ہے، تمہیں اللہ کا قرآن نہیں آتا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، قرآن کریم کہتا ہے فرعون پر صبح شام میں آگ پیش کرتا ہوں، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ غدوا وعشیا، صبح شام فرعون پر آگ پیش ہوتی ہے، وہ آگ میں جل رہا ہے، لیکن بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ اے سی میں پڑا ہوا ہے، اس کو تو حنوط کیا گیا ہے، وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے، وہاں تو شیشے کے صندوق میں بند ہے، پیک ہے، اس کو تو نہیں پتا۔ اگر آپ کہیں ہمیں دکھتا نہیں ہے تو پھر سب کچھ کا انکار کر دیں، کہہ دیں ہمارے کندھوں پہ فرشتے نہیں بیٹھے، ہمیں دکھتے نہیں ہیں۔ اگر اس پہ ایمان بالغیب ہے کہ ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، دو صبح اور شام تک رہتے ہیں، اور دو شام کو آتے ہیں صبح تک رہتے ہیں، اور خالی نہیں بیٹھے، باوردی بیٹھے ہیں، ان کے پاس ان کے کاغذات موجود ہیں، ان کے مطابق ان کے قلم اور پین موجود ہیں، ان کے پاس ان کے رجسٹر موجود ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے کہتے ہیں ابھی نہ لکھ، ہو سکتا ہے ہمارا ڈیوٹی ٹائم آف ہونے تک یہ توبہ کر لے، ہمیں پھر میٹنا پڑے گا، اللہ پاک سے یاری لگا لے، ابھی نہ لکھ، وہ اسے انتظار کراتا رہتا ہے۔ فرمایا اگر بد نصیب شام تک توبہ نہیں کرتا تو وہ فرشتہ پھر اس کا گناہ لکھ لیتے۔ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں، کبھی کسی فرشتے کی بات ہم نے سنی ہے، میں انو علاقہ و لالا لالا تھوڑا ہو لے، یہ تھوڑا صبر کرے سی، ہم نے سنی ہے کسی فرشتے کی بات؟ ہم اس پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ فرشتے اگرچہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے قلم چل رہے ہیں، ان کے پین چل رہے ہیں، ان کے کاغذات لکھے جا رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ میٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہ کبھی ہم نے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنی ہے، نہ ان کا لکھنا سنا، نہ ان کا بولنا سنا، نہ ان کے کاغذوں کے حال احوال سنے۔ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ تو فرعون کو بھی اسی جسم پہ عذاب ہو رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس پر آپ ایمان بالغیب کیوں نہیں رکھتے؟ اور اس طرح کی بات اٹھا کہتے ہیں نہیں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اس قبر میں عذاب ہے۔ بھائی تبلیغی جماعت والے تھوڑی کہتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بات تو اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان سے کہتے ہیں۔ عذاب قبر تو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور جسم کو عذاب ہے روح سمیت، ٹھیک ہے، روح جہاں ہو، وہ اوپر کا ہو نیچے کو چاہ مان لو، لیکن روح اگر غلط ہے تو اسے عذاب ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ثواب ہے، لیکن روح اور جسم دونوں کو ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ خالی روح کا عذاب مانیں اور جسم کو چھوڑ دیں۔ سورۃ نوح پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 2، رب کائنات فرماتے ہیں مما خطیئات مغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ نوح علیہ السلام کی ظالم قوم تھی، 950 سال تبلیغ کی، وہ ایمان نہیں لائے، آخر انہوں نے دعا کی میرے مولا ان پر اپنا فیصلہ نازل فرما دے۔ عذاب آیا، فارت تنور، پانی تنور کی منڈھیر سے نکلا، اوپر سے آسمان نے پانی بادلوں نے دیا، اور وہ طوفان بنتا چلا گیا، یہ لوگ غرق ہوئے۔ غرق بندہ کہاں ہوتا ہے؟ پانی میں ہوتا ہے یا آگ میں ہوتا ہے؟ بولیے، پانی میں۔ پانی اور آگ ہم کہتے ہیں کبھی اکٹھی نہیں ہوتی، آؤ قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، مما خطیئات مغرقوا، یہ جب غرق ہوئے، فادخلوا نارا، اسی وقت آگ میں داخل ہو گئے، ابھی تو پانی میں تھے، آگ کیسے آئی ہے؟ سورۃ نوح 9 رکوع نمبر 2 9 29 پارہ 9، اللہ کا قرآن 9، آپ کہنا میں غلط کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ ابھی غرق ہوئے ہیں، اغرقوا، غرق ہوئے ہیں، ابھی نکلنے میں کی بات نہیں۔ فادخلوا، فا لایا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً، فا تاکید بلا مہلہ ہوتی ہے، فادخلوا نارا، فوراً آگ میں داخل ہو گئے۔ تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ پانی میں آگ لگانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ بولیے۔ اور ہمارے ہاں تو لوگ کہتے ہیں آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، بھائی تم میں نہیں اکٹھے کر سکتے نا، فتوری تو گاما نہیں کر سکتا، اللہ تو کر سکتا ہے نا، تو یہ تو اللہ کے کام ہے۔
تو رب کریم نے ان کے جسم کو بھی عذاب دی ہے، ان کی روح کو بھی دی ہے، تو آپ خالی روح کی عذاب کی بات مانیں، جسم کے عذاب کو چھوڑ دیں، اور اس پر کہیں جی تبلیغ والے کہتے ہیں، ہمیں تبلیغ والے تو اللہ کے قرآن سے کہتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان سے کہتے ہیں۔ اچھا، اپنی طرف سے اس طرح کی باتیں آج کل نیٹ پہ کچھ لوگ اپلوڈ کر کہہ رہے ہیں جماعت والوں کا یہ کام غلط ہے جی، یہ کام غلط ہے جی، یہ کام غلط ہے۔ کون سا کام غلط ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی فردی طور پہ کوئی بندہ غلطی کر لے، انفرادی طور پہ تو کوئی بھی، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذاتی غلطی کو اٹھا کر پورے جماعت پر فٹ کر کے رکھ دینا، یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے۔ اور مزے کی بات ہے، پوری دنیا میں کسی تبلیغی ترجمان نے آج تک جواب نہیں دیا حکومتی لیول پر، نہ انہیں اپنی پابندی پر احتجاج کیا ہے، بلکہ انہوں نے تو آپ کے لیے دعائیں کی ہیں۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں آپ کی وساطت سے ارباب اختیار مملکت سعودی عرب تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر تھوڑا غور کیجئے، تھوڑا سمجھیے، اور معاملات کو اپنے طریقے پہ، اگرچہ ہیڈن وزٹ ہو، آپ تھوڑا سرچ کر لیں، دیکھ لیں، آپ کو تبلیغی جماعت میں کوئی بات خلاف شریعت نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی محنتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا